السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، یہ کافی لوگوں کی ڈیمانڈ پر ایک ایسا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جو سب کی ضرورت ہے، جو ہر گھر کی ضرورت ہے، ہر آدمی کے پاس یہ عمل ہونا چاہیے۔ وہ عمل کیا ہے کہ جادو کی کچھ نشانیاں اور پھر ایسا وظیفہ بتاؤں گا جس سے جادو ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، جس سے جادو بالکل جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ پرانے سے پرانا جادو کیوں نہ ہو، پرانے سے پرانا بندش کیوں نہ ہو، پرانی سی پرانی نظر بد کیوں نہ ہو، سب کچھ جڑ سے اکھڑ جائے گا۔ دشمن کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، دشمن آپ پہ حاوی ہونے کی کوشش کیوں نہ کر رہا ہو، انشاءاللہ وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ آپ کو نشانیاں بتا رہا ہوں، ایسی نشانیاں کہ جن سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، لہٰذا ان نشانیوں کو آپ نے غور سے دیکھنا۔ اکثر لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جب بیمار ہوتے ہیں، تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں جی جادو ہو گیا، حالانکہ ہر کسی پر جادو نہیں ہوتا۔ آپ دوسروں کے کہنے پر اپنے آپ کو بیمار نہ کریں، اپنے آپ کو مریض نہ کریں، اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں۔ معزز سامعین کرام، جب آپ اپنے آپ کو مشکل میں ڈالیں گے تو پھر لازمی بات ہے کہ جادو آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب کچھ نشانیاں۔ پہلی نشانی کہ آپ کا ہر وقت سر درد رہنا، یعنی درد جو ہے وہ سر پہ ہمیشہ رہتا ہے، آدھے سر پہ رہتا ہے، کبھی پورے سر پہ۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں بالکل ٹھیک، ٹمپریچر چیک کراؤ کہتے ہیں بالکل ٹھیک۔ آپ کی شوگر کا ہائی ہو جانا، اچانک سے شوگر کی بیماری ہو جانا اور شوگر کا ہائی ہو جانا۔ معزز سامعین کرام، یا پھر آپ کے کنوں پہ بوجھ ہونا، یہ جو کنے ہیں نا ان پہ بوجھ ہو جانا، ایسا بوجھ کہ رات کو بھی آپ سوتے ہیں تو آپ صبح جب اٹھتے ہیں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ رات کو سویا ہی نہیں، رات کو میں بالکل نہیں سویا۔ تو ایسی سچویشن جب آپ کے ساتھ ہو، اور جس طرح تھکاوٹ کے ساتھ آپ سوئے تھے اسی تھکاوٹ کے ساتھ جب آپ اٹھیں گے تو سمجھ لینا بار بار جب یہ عمل ہو تو جادو ہے۔ اور گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا عام ہو جانا، وہی گھر جو کچھ دن پہلے چین، راحت اور سکون کے مناظر پیش کر رہا تھا، اب وہ گھر آپ کا لڑائی جھگڑا بن گیا ہے، میدان جنگ کے اندر تبدیل ہو چکا ہے، ہر طرف لڑائیاں ہیں، اور رشتہ دار تو آپ سے بات کرنا نہیں چاہتے، ہر کوئی آپ سے دور جا رہا ہے، ڈپریشن اور پریشانیوں نے آپ کو گھیر لیا ہے۔ جب ایسی سچویشن ہو تو سمجھ جانا کہ جادو ہے۔ اور معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو جانا۔ جب آپ کی پنڈلیوں میں درد ہو جائے اور ہمیشہ رہے، ڈاکٹر کے پاس جاؤ رپورٹیں صاف ہیں۔ معدے میں درد ہونا، ڈاکٹر کے پاس جاؤ رپورٹیں صاف ہیں۔ اب آپ کی اولاد بھی کہتی ہے، آپ کے ماں باپ بھی کہتے ہیں، آپ کے بہن بھائی بھی کہتے ہیں ارے بھائی یہ جھوٹ بول رہا ہے، حالانکہ آپ پر تکلیف کی شدت ہے اور آپ کا گھر ٹوٹے جا رہا ہے۔ تو ایسی سچویشن کے اندر آپ نے یہ عمل لازمی کرنا ہے، اس عمل کو مت چھوڑیے گا۔ یہ عمل آپ کی نسلوں کو خوشحال کر کے رکھ دے گا، نسلوں سے جادو کو ختم کر دے گا۔ معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ سب سے بڑی وجہ، آپ گھر میں آتے ہیں اور گھر کے اندر آپ کا جی نہیں لگتا، گھر کے اندر آپ کا جی نہیں لگتا، آپ ایسے محسوس کر رہے ہیں جیسے آپ گھر کے اندر قید میں ڈال دیے گئے۔ کب میں اس گھر سے نکلوں گا، کب میں اس سے دور جاؤں گا، کب میں اس سے باہر نکلوں گا۔ تو معزز سامعین کرام، اس کے ساتھ کچھ ایسی نشانیاں جادو کی جن سے آپ کے موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ تو وہ نشانیاں کیا ہیں؟ گھر کے اندر خون کے چھینٹے لگنا، گھر کے اندر خون کے چھینٹے، اور بعض اوقات یہ ایسے لوگوں کو اللہ کے پیارے نبی نے مبعوث قرار دیا ہے اور مبغوض قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ مرتد سے بھی زیادہ سخت ہے، مرتد کا ارتداد اپنی ذات تک ہوتا ہے، اور یہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، یہ گرانوں کو
گھرانوں کے گھرانوں کو یہ اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔ یہ جادو کرنے والا اتنا غلیظ انسان ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، حضرت علی کے زمانے کے اندر چن چن کے جادو کرنے والوں کو ہلاک کیا گیا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب چھینٹیں پڑنے لگ جائیں، ایک نشانی، دوسری نشانی یہ آپ گھر کے اندر کپڑے رکھتے ہیں اور کپڑے کٹ جاتے ہیں، آپ صحیح سوٹ رکھ رہے ہیں اور وہ کاٹ دیا جا رہا ہے۔ بھائی اب آپ کہتے ہیں گھر کے اندر آیا بھی کوئی نہیں ہے، میں نے باکس کے اندر رکھے تھے، تو میں نے صندوقچے کے اندر رکھے تھے، اب یہ کس نے کاٹ دیے؟ تو یہ جادو کی علامت ہے۔ اچانک سے کاروبار کا ٹھپ ہو جانا، آپ کی ٹانگوں پہ اچانک سے بال آ جانا، یا آپ یہ محسوس کرنا کہ میرے جو ہے، کبھی آپ سمجھتے میرے پیچھے کوئی آ رہا ہے، کوئی بیٹھا ہوا ہے، کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، ایسی سچویشن کے اندر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف جانے سے پہلے ریکویسٹ کرتا چلوں، ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ سب سے پہلے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک محبت سے پڑھنا ہے، عقیدت سے پڑھنا ہے، پیار سے پڑھنا ہے، خوب اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے، ایسے اہتمام کے ساتھ پڑھنا ہے کہ گویا آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے کھڑے ہیں، یا آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام کے کھڑے ہیں۔ معزز سامعین کرام، آپ نے اتنے شوق سے پڑھنا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا، جو انسان سرور کونین پر پیار سے، محبت سے، عقیدت سے درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ کریم کا پیارا فرمان ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا فرمان ہے کہ جو مجھ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے۔ معزز سامعین کرام، تو آپ بھی اللہ کی ذمہ داری میں آ جائیں گے۔ تو معزز سامعین کرام، آپ نے 3 مرتبہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے ایک مرتبہ ہمارے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے عقیدت کے ساتھ پڑھ لینا ہے، پیار کے ساتھ پڑھ لینا ہے، محبت کے ساتھ پڑھ لینا ہے۔ اب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کریم کا پیارا نام یا لطیف یا رزاق، یا لطیف یا رزاق، یہ 2 نام آپ نے پڑھنے ہیں، 1001 بار پڑھنے ہیں۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ دونوں نام 1001 بار پڑھنے ہیں، یا لطیف و یا رزاق، اور تسبیح کے 1 دانے پہ ہی دونوں کو پڑھنا ہے، ایسے نہیں کہ علیحدہ۔ اکثر لوگ بعد میں پھر میل کر کے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ کیسے پڑھنے ہیں؟ تو پڑھ کر آپ نے وہ جو پانی لیا ہے اس پر آپ نے پھونک مار دینی ہے، ایسے 1 گلاس پانی پر آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 1 گلاس پانی لے لینا ہے، اور اس کے بعد آپ نے عمل کو شروع کرنا ہے۔ خیر، یا لطیف و یا رزاق کو 1001 بار پڑھ لیا۔ اس کے بعد آپ نے قرآن پاک کی چھوٹی سی صورت ہے، قرآن پاک کی پیاری سی صورت ہے جسے سورہ قریش کہتے ہیں۔ لِإِلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ
الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہ 11 بار پڑھ لینی ہے اور پانی پر ایسے پھونک مار دینی ہے. اور پانی پر پھونک مار دینے کے بعد سورہ قریش جب آپ نے 11 مرتبہ پڑھ لی، اب اس کے بعد آپ نے وہ آیت جو قرآن پاک کے دل سورہ یاسین کا دل سلام قولا من رب الرحیم، یہ آیت آپ نے 70 بار پڑھ لینی ہے اور 70 بار پڑھنے کے بعد ایسے پانی پر پھونک مار دینی ہے. اور اس پانی کو پھر آپ نے اسی طریقے سے جو ہے 3 برابر حصوں میں ڈیوائیڈ کر لینا ہے. پہلے حصے کو چھت پہ چڑیوں میں آگے ڈال لینا، صدقہ کر دینا، پرندوں کے آگے ڈال لیں. دوسرے حصے کو گھر میں کھانے پکانے کی چیزوں میں ڈال لیں تاکہ گھر سے نا اتفاقی لاچاریاں، تنگ دستیاں، غربت، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد ختم ہو جائے. تیسرے کو آپ نے گھر میں اس میں اور پانی ملا لینا ہے اور گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے تاکہ گھر سے جادو، جنات، تعویذات، نظر بد، بندش وغیرہ ختم ہو جائے. اب اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے 3 مرتبہ اور پھر پھونک مار دینی ہے اور پھر یہ عمل مکمل ہو جائے گا. 3 دن کر سکتے ہیں، 5 دن کر سکتے ہیں، 7 دن کر سکتے ہیں. ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. والسلام.